الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى رواية علي رضي الله تعالى عنه قال البخاري حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سعيد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقيع الغرقد في جنازة فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا نتكل فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى إلى قوله للأسرى وكذا رواه من طريق شعبة ووكيع الأعمش بنحوه. اب مفسر رحمت اللہ علیہ قرآن مقدس کی ان آیات مبارکہ جو سورۃ اللیل کی آیات مبارکہ ہیں ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں اور احادیث مبارک ذکر فرما رہے ہیں. یہ دوسری حدیث مبارک ہے جو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سند کے ساتھ ابی عبد الرحمن السلمی سے عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کی ہے. وہ فرماتی ہیں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فی بقیع الغرقد، بقیع الغرقد جو ہے یہ مدینہ منورہ کا جو قبرستان ہے جس کا نام معروف جنت البقیع ہے، اسی جگہ کا نام ہے بقیع الغرقد، اسی وجہ سے اس کو بقیع کے نام سے پکارا جاتا ہے. وہ فرماتی ہیں کہ ایک جنازے میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے لکھ دیا ہے کہ وہ اہل جنت میں سے ہے یا اہل نار میں سے ہے. یعنی ما منکم من احد الا وقد کتب مقعده من الجنت ومقعده من النار. تو صحابہ نے عرض کیا حضور کہ جب یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ جو جنتی ہے وہ جنتی ہے اور جو جہنمی ہے وہ جہنمی ہے تو افلا نتکلوا، تو کیا پھر ہم اسی بات پہ بھروسہ کریں اور ہر بات کو چھوڑ کے بیٹھ جائیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہ، ایسا نہیں ہے. انہوں نے کہا حضور پھر ہمارے عمل کرنے کا کیا فائدہ؟ اگر ہم جنتی ہیں تو لازماً جنتی ہیں اور جہنمی ہیں تو لازماً جہنمی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ جو ہے وہ کبھی بدلہ نہیں کرتا، تو لہذا ففیم العمل، تو ہمارے عمل کا پھر کیا فائدہ ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں، سمجھو بات کو، اعملوا، تم عمل کرو، فکل میسر لما خلق لہ، اللہ نے جس کو جنت کے لیے پیدا کیا ہے اس کے لیے کام بھی جنت کے آسان فرما دیں گے. یعنی اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، جس چیز کے لیے اللہ نے اسے پیدا فرمایا ہے اسی کے لیے اللہ اس کو آسان کر دیتے ہیں. جو جنت کے لیے جن کا فیصلہ ہے ان پر جنت کے کام اللہ آسان فرما دیتے، اور جن پر جہنم کا فیصلہ ہے ان کے لیے پھر وہی کام جو ہے اسی کے لیے ان کو آسان کر دیا جاتا. تو اس لیے ایک مسئلہ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہر مسلمان کا اللہ کی تقدیر پر ایمان کامل ہونا چاہیے کہ جو اللہ کی قضاء و قدر ہے وہ حق، دنیا کی کوئی طاقت جو ہے اس کو بدل نہیں سکتی. ایک بات ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو اللہ نے قضاء اور قدر میں فیصلہ فرما دیا ہے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا اور کبھی چل نہیں سکتا. اسی لیے میرے آقا کی ایک مشہور دعائے مبارک ہے جو ہر نماز کے بعد آپ مانگتے تھے کہ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کہ یا اللہ
کوئی دنیا کی طاقت اس چیز کو روک نہیں سکتی جو آپ دینا چاہیں، اور کوئی دنیا کی طاقت وہ چیز ہمیں دے نہیں سکتی اگر آپ روکنا چاہیں، اور کوئی دنیا کی طاقت آپ کے قضاء اور قدر کو رد نہیں کر سکتی، اور کسی کو اس کی محنت فقط فائدہ نہیں پہنچا سکتی جب اس محنت کو آپ قبول اور منظور نہ فرما لیں۔ تو یہ دعا مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد تقریباً فرماتے۔ تو ایک بات تو ہمارا تقدیر پر ایمان کہ اللہ کی تقدیر جو ہے وہ برحق، نمبر 1۔ اور دوسری بات یہ سمجھیں کہ اگر کوئی مثلا جاہل اعتراض کرے کہ جی اس کے لیے اللہ نے جنت کا فیصلہ کر دیا، اس کے لیے جہنم کا کر دیا، ایسا کیوں کیا؟ تو اس کا بھی جواب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا عجیب دیا تھا کہ جب آپ سے کسی نے یہ سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی بات یہ ہے کہ اگر تو تمہارے ملک میں، اس نے سوال یہ کیا تھا دراصل کہ جی اگر اللہ پاک میرے لیے جنت کا فیصلہ لکھ دیں تو پھر تو اللہ کا مجھ پر احسان ہے، مہربانی ہے، کرم ہے، لیکن اگر اللہ مجھے جہنمی بنا دے تو پھر میں کیا کہوں کہ میرے ساتھ زیادتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھئی بات سنو، اگر تو تمہارے ملک میں کوئی آدمی خلاف کرے وہ تو زیادتی ہے، یعنی ملک ہے تمہارا، اب ایک اینک ہے مثلا یہ تمہارے ملک میں، اگر کوئی آدمی اس کو لے کر توڑ دے تو لازمی بات ہے زیادتی ہے کہ اس نے میرے ملک میں تصرف کیا، میری اجازت کے بغیر کیا اور میرا نقصان کیا۔ لیکن اگر کوئی آدمی اپنے ملک میں کوئی تصرف کرے کہ اینک ہے کسی کو دے دے، اینک ہے اس نے اٹھا کے پھینک دی، اینک ہے اس نے بیچ دی، اینک ہے اس نے کسی کو مفت دے دی، کیا اس نے کہا بس اب بیکار ہے میں نہیں پہنتا، اس پر تو کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ تو اس نے کہا جی ہاں بات تو ٹھیک ہے۔ تم نے فرمایا اگر اللہ نے تقدیر میں فیصلہ کیا ہے کسی کے جنتی ہونے کا اور کسی کے جہنمی ہونے کا تو اس مخلوق کا مالک کون ہے؟ اس نے کہا اللہ، نے کہا اپنے ملک میں وہ جو چاہے فیصلہ فرمائے، تم کون ہو پوچھنے والے؟ تو اللہ نے اپنے ملک میں فیصلہ کیا ہے، تمہارے ملک میں تو کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ یا تو تمہارا بھی کوئی ملک ہو، جب تمہارا ملک ہی نہیں ہے، تمام دنیا اس کی مملوک اور مخلوق ہے، تو وہ اپنی مخلوق میں، اپنے مملوک میں، اپنے ملک میں جو چاہے فیصلہ فرما دیں، ان کی مرضی ہے۔ اسی کا نام تو خدا ہے کہ اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ ساری دنیا سے پوچھا جا سکتا ہے لیکن اللہ کی ذات سے کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون۔ اللہ نے فرمایا اس کی ذات سے نہیں پوچھا جائے گا لیکن تم سب سے پوچھا جائے گا۔ یہ دو باتیں ذہن میں رکھ لیں۔ دو، تیسری بات یہ رکھ لیں ذہن میں کہ اللہ کا علم جو ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں، اور اس کا علم جو ہے وہ ماضی، حال، مستقبل، آسمان، زمینیں، قیامت تک کے لیے محیط ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی ایک چیز کو جانتے ہیں کہ یہ کس قابل ہے، اسی قابل اس کا فیصلہ کیا۔ جو جنت کے لائق اور قابل تھے ان کے بارے میں فیصلہ بھی اللہ نے جنت کا، اور جو جہنم کے لائق اور قابل تھے ان کے بارے میں فیصلہ بھی جہنم کا ہوا۔ تو جب انہوں نے اپنے علم کے مطابق ایک فیصلہ فرمایا، اور اللہ کے علم میں کوئی غلطی نہیں ہوتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھولتے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بہکتے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے روب میں آگے فیصلہ نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے آگے کمزور نہیں، اس لیے پھر جو بھی ان کا فیصلہ ہے وہ برحق ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو اچھے کاموں کی توفیق دی ہے تو علامت یہی ہے کہ اس کو اللہ نے جنت کے لیے پیدا کیا، کہ کام ہی وہ جنت والے کر رہا ہے، اور جس کو غلط کاموں میں پڑا ہوا ہے وہ سمجھے یہی کہ اس کو پیدا ہی اسی کے لیے کیا گیا ہے۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، یاد رکھو کہ ساری زندگی ایک آدمی کفر پہ رہا لیکن چند لمحات اپنی موت سے پہلے کلمہ پڑھ لیا اور جنتی بن گیا۔ اسی طرح ساری زندگی ایک آدمی ایمان پہ رہا لیکن جناب چند دن باقی تھے، نعوذ باللہ کے مرتد بن گیا، قادیانی ہو گیا، کافر بن گیا، اسماعیلی بن گیا، آغا خانی بن گیا، کسی غیر فرقے میں چلا گیا، گمراہ ہو گیا اور مر گیا۔ تو یہ بھی اس کی تقدیر کے فیصلے ہیں اور اسی طرح اس میں لکھا ہوتا ہے۔
اس کی ایک اور آسان مثال علماء نے سمجھائی ہے کہ یوں دیکھیں کہ مثلاً ایک مقناطیس کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، آپ اس کے سامنے لوہا، چاندی، سونا رکھ دیں تو وہ لوہے کو پکڑتا ہے، سونے کو بھی نہیں پکڑتا، چاندی کو بھی نہیں پکڑتا، پیتل کو بھی نہیں پکڑتا، جس کو بھی نہیں پکڑتا۔ تو اس کو اللہ نے ایک ایسی کشش دی ہے جس کا تعلق لوہے سے بنتا ہے اور کسی چیز سے نہیں بنتا ہے۔ تو جو اللہ پاک ایک ایسی بے جان چیز میں ایسی کشش پیدا کر دیتی ہے کہ وہ سونے، چاندی اور لوہے میں پہچان لیتا ہے کہ لوہا کون سا ہے، اسی کو تو وہ پکڑتا ہے، دوسری چیزوں کو نہیں پکڑتا۔ تو جو خالق کائنات ہے اس نے اگر کسی کے لیے جہنم کا فیصلہ کیا ہے تو وہ بھی اس کا عدل ہے اور وہ بھی اس کا فیصلہ برحق ہے، اور جس کے لیے اس نے جنت کا فیصلہ فرمایا ہے وہ بھی اس کا فضل ہے اور وہ بھی اس کی رحمت ہے، اور اس کا ہر فیصلہ جو ہے وہ برحق ہے۔ اس لیے آدمی تقدیر پر اپنا ایمان کامل رکھے، اور تقدیر پر ایمان جو ہے انسان کو لاکھوں مصیبتوں سے بچا لیتا ہے۔ اگر تقدیر پر ایمان نہ ہو تو آدمی ہمیشہ عذاب میں رہتا ہے۔ مثلا ایک آدمی ہے، اس نے نقصان ہو گیا، اس نے کہا انا للہ و انا الیہ، بھائی اللہ نے لکھا تھا، اللہ کی مرضی۔ ایک آدمی ہے، اس کا کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی عزیز ایسا ہو گیا، کوئی فوت ہو گیا، کچھ ہو گیا، اس نے کہا بھی انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ نے دیا تھا، اللہ کی طرف لوٹ گیا، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارے بس میں کیا ہے ماں سوائے اس کے کہ ہم صبر کریں اور صبر پہ اجر حاصل کریں، ہم اپنا اجر تو ضائع نہ کریں۔ اچھا، اور اگر تقدیر پر ایمان نہ ہو تو پھر آدمی ٹھوکروں میں آ جاتا ہے، نقصان کیوں ہوا اور حادثہ کیوں ہوا اور ایسا کیوں ہوا اور ایسا کیوں، اور کر کچھ نہیں سکتا، نہ اس کے بس میں کوئی چیز ہے کہ کر سکے، صرف اپنے آپ کو خلجان میں مبتلا کرتا ہے۔ اس لیے قرآن کا فیصلہ ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو بھی ہدایت دے دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سمجھ دے دیتی ہیں، اس کو فکر دے دیتی ہے اور اس کو سیدھے راستے پر ہدایت فرما دیتی ہیں، اور وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ جو میرے خالق کا فیصلہ ہے، آمنا باللہ، اللہ پر ہمارا ایمان ہے، اللہ کی تقدیر پر ہمارا ایمان ہے، اللہ کے قضاء و قدر پر ہمارا ایمان ہے، بادل موت پر ہمارا ایمان ہے، اور یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ وما ربک بظلام للعبید، اللہ اتنا بڑے رب العالمین ہیں، ارحم الراحمین ہیں، وہ کبھی اپنے بندوں پہ ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اگر کسی کو جہنم ملی ہے تو اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے کہ جو اللہ نے اس کو ایک اختیار دیا تھا اس کو اس نے غلط استعمال کیا۔ اس لیے فرمایا وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، کہ اے کفار، ہم نے تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا کہ تمہیں جہنمی بنا دیا، تم نے اپنے جانوں پہ خود ظلم کیا، ورنہ ہم نے تو تمہیں عقل دیا تھا، ہم نے تمہیں سمع دی تھی، بصر دی تھی، بصیرت دی تھی، دل دیا تھا، فکر دیا تھا، دماغ دیا تھا، ہم نے رسول بھیجے، پیغمبر بھیجے، نبی بھیجے، کتابیں بھیجی، تم نے پھر بھی راستہ ہدایت کا اختیار نہ کیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ذرے کے برابر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پہ نا انصافی نہیں فرماتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو جہنمی بنا دے بس بغیر کسی اس کے نعوذ باللہ اس پہ زیادتی ہو، یہ کبھی۔ اس لیے ہمیشہ تقدیر کے معاملے پر ورنہ دیکھیں نا جی، اصولی بات ہے، آج اگر کوئی کہتا ہے او جی تقدیر کا مسئلہ تو بڑا گمبھیر ہے اور ہماری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، بھائی خدا کے بندے، انبیاء نے تو سمجھانا، ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن اللہ نے انبیاء کو، اللہ نے اپنے نبیوں کو اتنا علم عطا فرمایا کہ ساری دنیا کے علم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن کیا انہوں نے کبھی عمل کے اندر سستی کی؟ کبھی انہوں نے نماز میں سستی کی؟ کبھی انہوں نے نوافل میں سستی کی؟ کبھی انہوں نے روزوں میں سستی کی؟ کبھی تلاوت قرآن میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کے جہاد میں، دعوت میں، تبلیغ میں کبھی سستی فرمائی؟ اس لیے ہمارا بھی وہی فرض ہے کہ ہم انبیاء کے نقش قدم پہ چلیں، ہم ان کو نمونہ سمجھیں اور ان کے ہر حکم پر چلنے کی کوشش کریں اور اپنی طرف سے اچھے کام کو اختیار کریں اور برے کام سے بچیں، اور پھر اس کی قضاء و قدر سے ڈرتے رہیں کہ پتہ نہیں فیصلہ ہمارے بارے میں کیا ہے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے۔ اس لیے آپ نے فرمایا اعملوا، عمل کرو اور عمل پہ لازم رہو، اور باقی رہا تمہارا یہ کہ عمل، اس کی توفیق بھی اللہ دے رہے ہیں، اگر تمہیں بھلائی کی توفیق مل رہی ہے تو شکر کرو کہ تم اچھے کام کے لیے پیدا کیے گئے۔
فرماتے ہیں ان کو باقی مفسر علماء نے بھی روایت فرمایا اس حدیث کو. ثم رواه عن عثمان بن ابي شيبة عن جرير منصور سعيد بن عبيدة عن نبي عبد الرحمن عن علي بن ابي طالب رضی اللہ تعالی عنہ. یہ دوسری سند بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد، ہم ایک جنازے میں تھے بقیع الغرقد کے اندر. فاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا فقعد وقعدنا حوله ومعه مقصرة فنكس فجعل ينكث بمقصرته ثم قال ما منكم من أحد أو ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار وإلا قد كتب الشقيا وسعيدا. فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا نتقل كتابنا وندع العمل. اس روایت میں تھوڑا الفاظ میں فرق ہے، بات وہی ہے. اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم بقیع الغرقد میں جنازے میں شریک تھے، یعنی جنازے کے بعد تشریف لے گئے وہاں کہ حضور پاک بھی تشریف لے آئے. فقعد آ کے بیٹھ گئے. فقعدنا حولہ، ہم حضور پاک کے ارد گرد حلقہ بنا کے بیٹھے. حضور کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چھڑی تھی. فرمایا فجعل ينكث في الارض، اس چھڑی سے آپ زمین کو تھوڑا تھوڑا کریدنے لگے جیسے کسی فکر میں بیٹھے. جیسے آدمی متفکر ہو نا تو پھر زمین پہ کچھ سوچتا ہے. اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما منکم من احد او ما من نفس منفوسۃ، تم میں سے کوئی ایک یا کوئی نفس انسانی جس کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، اس کی جگہ جنت کی ہے تو وہ بھی لکھی جا چکی ہے، اور جہنم کی ہے تو وہ بھی لکھی جا چکی ہے. اگر وہ شقی بدبخت ہے تو وہ بھی لکھا ہوا ہے، اور سعید تو سعد ہے اچھے بخت والا ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے. تو کہتے ہیں کہ فقال رجل یا رسول اللہ، پہلی سند میں تھا فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ نے کہا کہ حضور، اور اس میں ایک آدمی نے کہا. ویسے یہ تھوڑا سا اختلاف ہوتا ہے، اصل میں ایک نے کہا پھر دوسروں نے بھی کہا. اس نے کہا فلا نتقل کتابنا وندع العمل، کہنے لگا حضور جو کچھ اللہ لکھ چکے ہیں پھر ہم اسی پر کیوں نہ آسرا کریں، جو لکھا گیا لکھا گیا. جنتی ہے تو جنتی ہے، جہنمی ہے تو جہنمی ہے. اور وندع العمل، ہم عمل پھر چھوڑ دیں، ہم خواہ محنت میں لگے ہوئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے فرمایا فمن کان منا من اہل السعادۃ فیسیر الی اہل السعادہ ومن کان منا من اہل الشقاء فیسیر الی اہل الشقاء. فقال اما اہل السعادۃ فیسرون لعمل اہل السعادہ واما اہل الشقاء فیسرون الی عمل اہل الشقاء. اس نے کہا حضور اگر کوئی ہم میں سے اچھے بخت والا ہے یعنی جنتی ہے تو وہ جنت میں جائے گا، پہنچ جائے گا، اور اگر کوئی جہنمی ہے تو وہ جہنم میں پہنچ جائے گا. حضور نے فرمایا جب تم اتنا بڑی بات کہہ رہے ہو کہ اللہ کا فیصلہ ہے جنتی جنت میں جائے گا اور جہنمی جہنم میں جائے، تو فرمایا جو جنتی ہے اس کو توفیق ہی جنت کے کاموں کی ہوتی ہے، اور جو جہنمی ہے اس کو توفیق بھی جہنم والے کاموں کی ہوتی ہے. تو پھر جو عمل ہم کر رہے ہیں اچھے تو یہ بھی تو اللہ کی مرضی سے ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ عمل ہی اچھے کرا رہے ہیں تو مانا ہے کہ وہ اچھی طرف ہے، اور اگر برائیوں میں پھنسا ہے تو مانا ہے کہ وہ برائی کی طرف ہے. تو اس لیے فرمایا کہ عمل کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اگر عمل چھوڑنے کا حکم ہوتا تو پھر سارے قرآن میں ہمیں حکم ہی کیوں ملتا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اور اسی طرح جیسے یہاں کیوں فرماتے کہ اما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى، کہ جس آدمی نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اللہ سے ڈرتا رہا اور جنت کی تصدیق کی، آخرت کی تصدیق کی، کلمہ توحید کی تصدیق کی، تو اللہ اس کے لیے جنت آسان کر دیتے. اور اسی طرح جس نے بخل کیا اور جس نے تکذیب کی اور جس نے قیامت پر بھی ایمان نہ لے آیا اور اللہ سے بے پرواہ ہو گیا، اللہ اس کے لیے جہنم کا راستہ جو ہے اسی کے لیے اس کو آسان کر دیتے. اس لیے اگر عمل نہ ہوتا تو پھر دینے والا اور نہ دینے والے کا کیا مطلب، تصدیق کرنے والا اور تکذیب کرنے والے کا کیا مطلب. تو مانا یہ ہے کہ ہم عمل کے لیے پابند ہیں کہ ہمیں عمل کرنا ہوگا، اللہ کے راستے پہ چلنا ہوگا، اپنی طرف سے ہمیں بہتر طریقہ اختیار کرنا پڑے گا. باقی چونکہ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے لہذا اس نے پہلے لکھ دیا، لیکن ہمیں تو پتہ نہیں ہے. اب دیکھو نا قیامت کب ہوگی، ہمارا ایمان ہے ہم تو نہیں جانتے، لیکن اللہ کے علم میں ہے کہ نہیں، اللہ کے علم میں. اچھا میری موت کب آئے گی، آپ کی موت کب آئے گی ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے علم میں انہوں نے لکھ دیا ہے کہ فلاں آدمی فلاں وقت مرے گا. اب جب مرے تو کہے اللہ نے لکھ دیا تھا ورنہ نہ لکھتے تو مرتا ہی نہ میں. اس لیے کیوں اللہ تو جانتے تھے کہ اس نے فلاں تاریخ کو مرنا ہے لہذا وہ چیز پہلے لکھ دی، کیونکہ ان کے علم میں تھا. ورنہ مر تو ہم اپنے وقت پہ رہے ہیں،
موت ہمیں اپنے وقت معین پہ آ رہی ہے، لیکن یہ ہماری موت کا وقت اللہ کے علم میں تھا، پہلے لکھ دیا، ہمارے علم میں نہیں تھا۔ ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، لکھ دیا کہ شقی ہے یا سعید ہے، لیکن ہمیں تو پتہ نہیں ہے نا کہ شقی ہے یا سعید ہے، ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ اس کا رزق زیادہ ہے کہ تھوڑا ہے، لیکن اللہ کے تو علم میں ہے، کیونکہ ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ تو کمال علم کا تقاضا یہ تھا کہ ہر چیز اللہ نے تقدیر کے فیصلے لکھ دیے، اور اسی لیے ہمارا ایمان ہے کہ جب اس نے لکھ دیے تو جو لکھا ہے وہ حق ہے، لیکن ہمیں بھی اسی کے مطابق اعمال کی توفیق ہوتی ہے۔ یہ بلا وجہ آدمیوں کو خلجان ہوتا ہے کہ جی نعوذ باللہ اگر کسی نے زنا کیا تو جی اللہ نے لکھا تھا کہ نعوذ باللہ، اللہ زبردستی اس سے کراتے ہیں عمل، اور زبردستی عمل بھی خود کروائیں پھر اس پر سزا بھی دینا۔ اللہ نے ہر کسی کو ایک اختیار دیا ہے کہ تم سیدھے راستے پہ چلو تو تمہیں ثواب ملے گا، غلط راستے پہ چلو تو تمہیں عذاب ملے گا۔ اب اس نے سیدھے پہ چلنا ہے یا غلط پہ، یہ اس کے علم میں ہے، چونکہ علم میں ہے اس لیے انہوں نے پہلے لکھ دیا۔ اس لیے کبھی میں اس کو آسان کرنے کے لیے، جیسے میں نے ایک مثال آپ کو کئی دفعہ عرض کی ہے کہ آج کل دیکھا ہے نا آپ نے جو اے سی ایئر کنڈیشن وغیرہ بنتے ہیں گھروں میں لگے ہوئے ہیں، یہاں مکہ مدینہ منورہ میں تو عام ہے نا، ہمارے ملک میں تو چلو تھوڑے ہوتے ہیں لیکن یہاں تو اللہ کا فضل ہے، ہر غریب کے گھر میں بھی لگا ہوتا ہے۔ تو بعض ایئر کنڈیشن ایسے ہوتے ہیں جن میں دونوں سسٹم ہوتے ہیں، کیا مانا، یعنی ٹھنڈے کرنے کا سسٹم بھی ہوتا ہے اور گرم کرنے کا بھی سسٹم ہوتا ہے، اور اس پہ وہ لکھ دیتے ہیں کہ بھئی اگر اس بٹن کو یہاں رکھو گے تو یہ کول ہے، اور اگر اس بٹن کو تم یہاں سرخ پہ رکھو گے تو یہ ہیٹ ہے۔ تو یہ سب چیز لکھی ہوئی اور دونوں طاقتیں اس کے اندر موجود ہیں، ہیٹنگ کی طاقت بھی موجود ہے اور کولنگ سسٹم بھی موجود ہے۔ اچھا، اب جناب زمانہ ہے مثلا سردی کا، اور آدمی نے آ کر اس کو کول پہ لگا کے آخری نمبر پہ لگا کے ہائی اسپیڈ پہ چھوڑ دیا، تو اب جناب کانپ رہا ہے۔ وہ کہ خدا کے بندے کیا ہے، وہ کہتے ہیں جی لکھا ہوا نہ ہوتا تو خواہ میں غلطی نہ کرتا نا، اس میں دونوں چیزیں کیوں لکھی ہوئی تھی، یا اس میں دونوں چیزیں کیوں رکھی ہوئی تھی؟ تو جو سمجھدار ہوگا وہ کہے گا پاگل تم نے غلط نمبر لگایا ہے، تمہاری غلط نمبر لگانے کی وجہ سے ٹھنڈی ہوا رہی۔ ابھی دیکھو تم اس کو صحیح جگہ پہ لگاؤ، ہیٹ پہ لگا دو اور اس کو بند کرو، پھر چلاؤ، دیکھو اب گرم ہوا آ رہی ہے، اب ہیٹ ہو رہی ہے، گرمی ہو رہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تو چونکہ علم میں ہے۔ اب یہاں جیسے کوئی بے وقوف کہے گا جی ان نے کیوں لکھ دیا ٹھنڈا بھی کرتا ہے اور گرم بھی کرتا ہے، اگر یہ لکھا ہوا نہ ہوتا تو یہ ٹھنڈا بھی نہ کرتا اور گرم بھی نہ کرتا، یہ کوئی عقل کی بات؟ تو اللہ نے انسان میں دونوں قوتیں رکھی ہیں، خیر کی قوت بھی رکھی ہے اور شر کی قوت بھی رکھی ہے، اور دونوں پہ چلنے کی اس کو طاقت بھی دی ہے۔ جیسے آنکھیں دی ہیں تو بند کرنے کا سبب بھی دیا ہے کہ نہیں دیا؟ چاہو تو کھول لو اور چاہو تو بند کر لو۔ آپ نے کھولا ماشاءاللہ کعبۃ اللہ پہ نظر پڑ گئی، اور اگر آپ نعوذ باللہ عورتوں کو دیکھنے لگیں گے تو گناہ ہوگا، کعبے پہ دیکھیں گے تو رحمت ہو۔ اللہ نے زبان بولنے کے لیے دی ہے تو ہونٹ بند کرنے کے لیے بھی تو دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کسی چیز کے چلنے کی طاقت دی ہے تو اپنے آپ کو روکنے کی طاقت بھی دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ آپ کو پکڑنے کے لیے دی ہے تو جھٹکنے کے لیے بھی تو دی ہے۔ اس لیے اللہ نے دونوں طاقتیں بندے کو دی ہیں، خیر کی طاقت بھی دی ہے اور شر کی طاقت بھی دی ہے، اور پھر اس کے لیے واضح بھی کر دیا ہے کہ یہ جنت کا راستہ ہے اور یہ جہنم کا راستہ ہے۔ اب جو وہ اپنے اختیار سے اختیار کرتا ہے اسی پہ اس کو ثواب ملتا ہے یا اسی پر اس کو جزا ملتی ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھ، باقی یہ کہ لکھا ہوا چونکہ اس کے تو علم میں ہے کہ میرے بندے نے کیا کرنا ہے، اس نے یہ کرنا ہے اور اس نے یہ کرنا ہے، وہ پہلے لکھ دیا۔ اب جب فرشتے پڑھتے ہیں وہ پہلے لکھا ہوا ہے کہ بھی یہ عمل جنت کے کرے گا، جنت کے کرے گا، کمال بھائی اللہ کے علم کا کمال ہے کہ ابھی بندہ پیدا ہوا اور پہلے لکھا گیا۔ اس لیے ورنہ ہر چیز جو ہے ہمیں ہمارے عمل پہ بدلہ بھی ملے گا اور عمل پہ ہمیں سزا بھی ملے گی۔ یہ نہیں کہ اللہ کسی کو ایسے جہنم میں ڈال دے، خود اس سے نعوذ باللہ جبرن ایک عمل کروائیں اور پھر جبرن اس کو جہنم میں ڈال دے۔ اس لیے فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اما اہل السعادۃ یسرون لعمل اہل السعادہ، جو سعادہ والے ہیں ان کو اللہ پاک آسانی بھی عمل سعادہ کے لیے دیتی ہیں۔ واما اہل الشقاء یسرون الی عمل اہل الشقاء، اور جو بدبخت ہیں ان کے لیے اسی راستے اس کے لیے آسان ہوتی ہیں۔ اور فرمایا ثم قرأ، حضور پاک نے پھر یہ آیت مبارک پڑھی، فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ۔
وقد اخرجه بقية الجماعة من طرق سعيد بن عبيدة به رواية عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله قال سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال عمر يا رسول الله أرأيت ما نعمل فيه أفي أمر قد فرغ أو مبتدأ أو مبتدئ قال فيما قد فرغ منه فاعمل يا ابن الخطاب فإن كلا ميسر أما من كان من أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة وأما من كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء. رواه الترمذي في القدر من دار بن مهدي به وقال حسن صحيح. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں. روایت فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آدمی چھینک آئے تو اس کو چاہیے کہ الحمدللہ کہے اور سننے والے کو چاہیے کہ وہ یرحمک اللہ کہے اور پھر جس نے الحمدللہ کہا تھا وہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. یہ سنت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نہ سمجھا کریں کہ چھوٹی سنت ہے. امام ابی داؤد رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ آپ کسی دریا کے کنارے پہ کھڑے تھے اور دریا کے کنارے سے تھوڑی دور کوئی چھوٹا موٹا جہاز اس زمانے میں جو بھی ہوگا یا کوئی لانچ ہوگی جو بھی اللہ عالم وہ کھڑی تھی. اس پر ایک آدمی کو چھینک آئی اور اتنی زور سے اس کو چھینک آئی کہ اس کی آواز حضرت نے کنارے پہ سنی اور اسی زور سے اس نے کہا الحمدللہ. تو حضرت نے فوراً ایک چھوٹی کشتی والا کھڑا تھا اس سے کہا کہ مجھے اگر اس کشتی کے قریب لے جاؤ تو کتنے پیسے لوگے؟ تو اس نے کہا کہ میں 3 روپے لوں گا. اس زمانے میں کرایہ ایسا تھا. تو آپ نے کہا جلدی کرو مجھے لے جاؤ. تو آپ جلدی سے کشتی میں بیٹھے اور اس کے قریب جا کے کہا کہ یرحمک اللہ. تو اس نے کہا یہدیکم اللہ. اس نے بھی سن لیا. تو آپ واپس آ رہے تھے کہ آواز آئی کہ وہاں ابھی داؤد تم نے تو آج 3 روپے میں اللہ کی جنت خرید لی ہے. کیونکہ ان لوگوں کو حرص تھا نا کہ کوئی چھوٹی سی چھوٹی سنت رہ نہ جائے. آپ نے دیکھا نہیں دنیا دار کو کیسے حرص ہوتا ہے. کروڑوں روپے کما کے بیٹھو پھر بھی دھیلا نہیں جانے دے گا. کیا کہ یہ بھی مجھے ملے اور یہ بھی مجھے ملے اور یہ بھی مجھے. جن لوگوں کو اللہ نے دین کی تڑپ دی ہے ان کو دین کا حرص ہوتا ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی سنت پہ بھی عمل ہو جائے. چھوٹی سی چھوٹی سنت سے بھی عمل ہو جائے. اس لیے ہمیشہ کوشش کیا کریں. بظاہر آپ کو یہ چھوٹی چیز نظر آتی حضور کی سنت پر چھوٹی کیا بات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ مبارک پر کبھی ایک الحمدللہ کہنے پر نجات ہو جاتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنتیں فرمائی ہیں پانی پیئے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا. پانی پیو تو آہستہ پیو اور باقاعدہ سانس نکالو اور باقاعدہ اپنا سانس جب نکالو تو اس برتن کو دور کرو تاکہ تمہارا سانس اس کے اندر نہ جائے. فرمایا اس میں پھونک نہ مارو اور اس کے بعد 3 دفعہ آرام سے سانس نکال کے پیو اور بعد میں کہو الحمدللہ. اور ایک حدیث مبارک میں الحمدللہ الذی جعل الماء عذبا فراتا برحمتہ ولم يجعله ملحا اجاجا بذنوبنا. کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنی رحمت سے پانی کو میٹھا بنا دیا. ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس کو کھاری نہیں کر دی. اگر تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے سارے پانی نمکین بنا دیتا ہم کیا کر لیتے. ہمارے اندر کوئی طاقت. یہ تو تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمارے پینے کے لیے ایسے ایسے پانی ہمیں عطا فرمائے. اس لیے فرمایا کہ کھانا آئے تو پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس لیے فرمایا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اور فرمایا کبھی آلتی پالتی مار کے کھانا نہ کھاؤ, کبھی ٹیک لگا کے کھانا نہ کھاؤ, کبھی کرسیوں پہ یوں آکڑ کے بیٹھ کے اللہ کی نعمت کو نہ کھاؤ, کبھی کھڑے ہو کر کھانا نہ کھاؤ. فرمایا بلکہ اکڑوں بیٹھ کے کھانا کھاؤ عاجزی کے ساتھ کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ نعمتیں مجھے عطا فرما دی ہیں. ورنہ اگر تو یہ چھین لیتا تو میں کیا کر سکتا. یا نعمتیں بھی موجود ہوں اور میرے دانت نہ ہوں میں کھا نہ سکوں, یا نعمتیں بھی موجود ہوں اور تو شوگر کی مرض لگا دے تو میٹھا چکھ بھی نہ سکوں. نعمتیں بھی موجود ہوں تو ایسی بیماری لگا دے کہ میرے اندر داخل ہی نہ ہو سکے, یا میرا نظام ہضم اس کو قبول ہی نہ کر سکے. تو اللہ تیرا شکر ہے. فرمایا کھا لو تو کہو الحمدللہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکسانا من الارا وآوانا وجعلنا من المؤمنین. اللہ تیرا کروڑ شکر ہے کہ تو نے ہمیں کھانا کھلایا, تو نے ہمیں پانی پلایا, تو نے ہم لوگوں کو کپڑا عطا فرما کے ہمارے بدن کو چھپایا, تو نے ہمیں رہنے کے لیے ٹھکانہ عطا فرمایا, اور سب سے تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایمان والا بنایا.
تو نے ہمیں مومنین میں شامل فرمایا، فرمایا یہ سنت ہے ادا کر۔ اب مشکلات ایسے ہو گئے ہیں پیدا میرے بھائی، اللہ سے دعا کرو، پتہ نہیں ہم کوئی ایسے عجیب چکر میں آ گئے ہیں کہ بعض بھائی ہمارے تو کھانے کے بعد بھی 3 دفعہ دعا مانگیں گے، ہاتھ اٹھاؤ جی دعا کرو کھانا ہو گیا، اور بعض آدمی ایک دفعہ وہ جو سنت والی دعا ہے وہ بھی نہیں کرتے۔ انا للہ و انا، یعنی حالانکہ دعا سنت ہے، ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں۔ ایک بڑا آسان مسئلہ ہے، دعا میں جھگڑا ہی نہیں، اللہ کے بندے دعا میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں، بلا وجہ لڑائیاں ہیں اور سر پھٹول ہیں اور ایک دوسرے پہ فتوے ہیں اور ایک دوسرے پہ اللہ معاف کرے بغض ہے اور اناد ہے کہ جو دعائیں مانگتا ہے ماشاءاللہ وہ تو پکا عاشق ہے، اور جس نے روٹی کے بعد دعا نہیں مانگی تو وہ نعوذ باللہ بالکل حضور کا منکر ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حالانکہ جھگڑا دعا میں نہیں ہے، حضور نے کھانے کے بعد بھی دعا مانگی، پانی پینے کے بعد بھی دعا مانگی، حضور پاک نے ہر نماز کے بعد بھی دعا مانگی، حضور پاک نے ہر عمل صالح کے بعد بھی دعا مانگی، لیکن ہاتھ نہیں اٹھائے۔ ہاتھ اٹھاتے تھے حضور کسی خاص موقع پر، تو ہاتھ اٹھانا گو ثابت ہے۔ اور ایک حدیث مبارک میں موجود ہے کہ جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں مجھے حیا آتی ہے کہ اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی کیوں کروں، تو لہذا اگر کوئی اٹھا لے تو الحمدللہ، اور کسی نے نہیں اٹھائے تو کوئی بات نہیں ہے۔ یہ کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے کہ آدمی ایک دوسرے سے بغض کرے، اور لڑائی جو ضروری ہے وہ تو سنت ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھے، اگر طالب العلم بھی سنتوں پہ عمل نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ پھر لوگوں سے ہم کہیں گے کہ تم کرو، وہ کہیں گے جی آپ نہیں کرتے ہو تو ہمیں کس منہ سے کہتے ہو کہ سنت رسول پاک پہ عمل کرو۔ حضور کی محبت کا معنی یہ نہیں ہے کہ تم صرف نام چومتے رہو، حضور کی عشق کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کے ہر فرمان پہ اپنی گردن جھکا دو اور حضور پاک کی سنت مبارک پہ عمل کرو، حضور کے فرمان پہ سر سے لے کر پاؤں تک چلو۔ اللہ دعا بھی کیا کرو، اللہ آپ کو بھی توفیق دے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس لیے ہمیشہ جب بھی ایسی بات ہو تو فوراً، اور پھر چھینک جو ہے یہ خیر کی علامت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جب آدمی کو چھینک آتی ہے تو یہ اچھی علامت ہے، اور جب آدمی کو آتی ہے نا جی سانس نکال کرتا ہے تو یہ نحوست کی علامت ہے۔ اس لیے وہاں حکم ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، شیطانی اثر ہے۔ اور اسی طرح جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا کھانا کھا کے آئے تو پھر لمبے لمبے ڈکارے لیتے ہیں، اس سے حضور نے منع فرمایا، فرمایا یہ کیا تجاشو کر رہے ہو، نعوذ باللہ کہ اتنا کھا لیا کہ اب بیٹھے ہو ڈکارے کر رہے ہو۔ اتنی کھاؤ، پیٹ کو 3 حصوں میں تقسیم کرو، ایک روٹی کے لیے، ایک پانی کے لیے، ایک سانس نکلنے کے لیے۔ یہ تو نہیں ہے کہ سانس نکلنے والی جگہ کو بھی تم روک لو کہ پھر سانس ہی نہ نکل سکے اور زبردستی پھر زور لگا لگا کے سانس نکالو۔ وہ مثال مشہور ہے نا کہ ایک مولوی بیچارہ کہیں گیا ہوگا جمعرات پہ، پہلے بھی بڑے ناراض ہوتے ہیں، اگلے دن ایک دوست نے خط لکھا، اللہ معاف کرے بیچارے کو بڑا غصہ تھا، خیر میں نے تو اس کو معاف کر دیا، اس کی مرضی ہے وہ جو کہے۔ توحید کا سبق بڑا کڑوا تو لگتا ہے نا، توحید ایک ایسا سبق ہے، ایسے تو نہیں انبیاء شہید ہو گئے۔ انبیاء اللہ کے راستے میں کیوں شہید ہوئے؟ کوئی زمین کا جھگڑا تھا؟ آخر آپ سوچیں، غور کریں کہ انبیاء کیوں شہید ہوئے؟ یہی توحید تھی۔ اسی توحید پہ آگے لوگ جنون تھا، دیوانے تھے، ان کو اللہ کی توحید اچھی نہیں لگی، انبیاء کو شہید کر۔ علماء حق جو شہید ہوتے رہے تو اللہ کی توحید کے لیے، اس بیچارے کو بھی بڑا غصہ آیا، کہتا جی ایسے سخت مسئلے بیان کرتے ہیں آپ، اگر ہمارے ملک میں ہوں تو ہم آپ کو قتل کر دیں۔ اللہ کے بندے، تمہارے ہاتھ میں میرا قتل ہوتا تو پھر میں زندہ رہتا؟ خدا کے بندے، قتل کرنا نہ کرنا، مرنا نہ مرنا، پھر توحید ہی کیا ہوئی اگر ہم تمہارے خط سے ڈرتے رہیں؟ یہ تو ہمارا اللہ بھی کہتا ہے جی آپ اپنے ملک میں ایسی تک، میں نے تو کتابیں لکھی ہیں اپنے ملک میں، اردو میں لکھی ہوئی ہیں، عربی میں نہیں ہیں۔ یہ نہیں کہ اپنے ملک میں کوئی اور مسئلہ بیان کرتا ہوں، یہاں کوئی اور مسئلہ بیان کرتا ہوں۔ اللہ کی توحید ہے، اور اس سے بڑی کوئی موت ہے کہ لوگ عورتوں کے لیے مر جاتے ہیں، ڈاکے میں مر جاتے ہیں، اغوا میں مر جاتے ہیں، چوری میں مر جاتے ہیں، زنا میں مر جاتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کی توحید کے لیے شہید ہو جائیں، اور بھی کوئی چیز چاہیے پھر ہمیں؟ اس سے بڑا بھی کوئی مرتبہ ہے دنیا میں؟ اسی لیے صحابہ جب شہید ہوتے تھے کیا کہتے؟ فزت ورب الکعبہ، کہتے تھے رب کعبہ کی قسم ہے ہم کامیاب ہو۔
رب کعبہ کی قسم ہے کہ ہم جیت گئے۔ اللہ کے بندے اللہ کی توحید کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کریں، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ تو بہرحال ایسی کوئی بات نہیں، میں نے کہا تم ابو جہل ہو، کسی مسلمان کو لکھا جائے تم ابو جہل ہو۔ بہرحال جو اس نے کہا میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، مجھے نہ رنج ہے نہ کچھ، اس سے زیادہ مجھے گالیاں ملتی اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ تم ٹھیک ہو جاؤ۔ نے مسئلے کو سوچنا شروع کر دیا ہے، جب سوچنا شروع کرے آدمی اللہ کی ہدایت آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آئے گی اور حق سمجھ آ جائے، حق حق ہے اور باطل باطل۔ اس لیے بہرحال تو اس میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا یہ کیا کریں کہ اللہ ہمیں حق پہ رکھے۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھنا جو ہوتا ہے نا، جو وہ کیا بیچارہ کہیں روٹی چھوٹی تھی جمعرات اسی لیے ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جمعرات ہے کیوں کہتے ہیں، اور خدا کے بندے آخر کیا کہیں۔ تو خیر جی اس نے حلوہ ولوا کھا لیا تھا تو وہ بیمار ہو گیا بیچارہ، ڈاکٹروں کو بلایا، اب جناب مر رہا ہے، نہ سانس اوپر جاتا ہے نہ نیچے جاتا۔ تو حکیم صاحب آ گئے، انہوں نے گولیاں نکالی، انہوں نے کہا یہ 2 گولیاں جلدی جلدی کھا لو۔ کہنے لگا حکیم صاحب ان گولیوں کی جگہ ہوتی تو میں اور حلوہ نہ کھا لیتا۔ تو یہ کھانا جو ہے یہ بھی شریعت میں حرام ہے، یہ بھی منع ہے کہ آدمی بلا کی طرح ٹوٹ پڑے۔ یہ بھی حضور پاک نے فرما دیا 3 حصوں میں تقسیم کرو اپنے پیٹ کو، ایک حصہ روٹی کے لیے، ایک پانی کے لیے اور ایک ہوا اور سانس کے لیے، اور فرمایا بھوک لگی ہو بچے تو چھوڑ دو۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ تم حرص کے ساتھ کھاؤ، حرص کو حضور نے منع فرمایا، اور جو تمہارے سامنے ہے وہ کھاؤ، دوسرے کے آگے سے ہاتھ نہ بڑھاؤ۔ اگر تیرے نصیب میں ہے وہ تمہیں خود اٹھا کے دے دے گا۔ جس بوٹی پر، جس چاول پر اللہ نے تیرا نام لکھا ہے کوئی اور کھا ہی نہیں سکتا، تیرے مقدر میں ہے تو وہ دور بیٹھے ہوئے بھی اٹھا کے آگے تمہیں دے گا کہ وہ تم نے ہی کھانا ہے۔ تو پھر حرص کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں سنت پہ کوشش کیا کریں عمل کرنے کی، اور دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو سنت والا بنائے، اللہ بدعات سے بچائے، اللہ شرک اور کفر کے اندھیروں سے نکال کے ہمیں نور ایمان پہ رکھے۔ اس کے بعد جناب فرماتی ہیں حدیث آخر من روایت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ابن جرير التزي قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن ابي الزبير جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اعمل لامر قد فرغ منه او لامر نستأنفه۔ ہاں حضرت عمر رضی اللہ نے پوچھا تھا، حضور آپ سے پوچھا حضرت عمر نے کہ حضور جو ہم عمل کرتے ہیں یہ اللہ لکھ چکے ہیں یا ابھی لکھیں گے یا ابھی اور ابتدا ہوگی؟ آپ نے فرمایا لکھا جا چکا ہے۔ تو انہوں نے کہا حضور پھر ہم عمل کس بات کا کر رہے ہیں، لکھا تو جا چکا ہے۔ آپ نے فرمایا فعمل ابن الخطاب، آپ نے فرمایا ابن خطاب کے بیٹے تم عمل کیا کرو، ہر کسی کو اسی عمل کی توفیق ملتی ہے جس کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ حدیث آخر من روایت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت۔ قال ابن جرير الدني قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث النبي الزبير جابر بن عبد الله انه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمل لامر قد فرغ منه او لامر نستعرفه فقال لامر قد فرغ منه فقال سراق فيما الامر اذن فقال رسول كل امر ميسر لعمله فرواه مسلم النبي الطاهر نبي ابي بن وهب به۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضور پاک سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو عمل کر رہے ہیں یہ لکھا جا چکا ہے یا لکھا جائے گا؟ آپ نے فرمایا لکھا جا چکا۔ حضرت سراقہ نے عرض کیا کہ ففیم الامر اذن یا رسول اللہ، حضور پھر ہم عمل کیا کریں، لکھا ہوا جو ہے وہ تو پورا ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں تم عمل کرو، کل عامل میسر لعملہ، ہر عمل کرنے والے کو اللہ اسی کام کی توفیق دیتی ہیں جس کے مطابق اللہ نے لکھا ہے۔ حدیث آخر قال ابن جریر حدثني يونس قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طلق بن حبيب عن بشير بن كعب الأدوي قال سأل غلامان شابان النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أو في شيء يستانف؟ فقال بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير۔ قال ففيما الأمر إذن؟
قال اعملوا فكل عامل ميسر لعمله الذي خلق له قال نجد ونعمل. اب جناب فرماتی ہیں بشیر بن کعب الادوی کہ دو آدمی، دو غلام آئے، غلامان شابان، بالکل نوجوان بچے، حضور کی خدمت میں آئے اور آگے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو عمل کر رہے ہیں فیما جفت به الاقلام وجرت به المقادیر، یعنی اللہ نے جو تقدیر کی قلم پیدا فرمائی تھی وہ لکھ کے خشک ہو گئی، اور تقدیر کے فیصلے ہو چکے ہیں یا اور ہوں گے، اگر فیصلہ پہلے ہو چکا ہے یا ابھی ہم کریں گے تو ہوگا. آپ نے فرمایا فیما جفت به الاقلام وجرت به المقادیر، نہیں، قلم اللہ کی تقدیر کی لکھ چکی اور خشک کر دی گئی، اور اللہ کی تقدیر کے جو فیصلے ہو چکے ہو گئے. اس نے کہا حضور پھر ہم عمل کیسے کریں، کیا فائدہ عمل کرنے کا، لکھا تو جا چکا کہ ہم جنتی ہیں یا نہیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں، ہر آدمی کو توفیق بھی اسی کے مطابق ہوتی ہے جو اللہ نے لکھا ہے، لہذا ہمیں عمل کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا ہاں حضور اب ہمیں سمجھ آ گیا، نجد ونعمل، ہم پوری کوشش کریں گے اور عمل کرنے کی کوشش کیا کریں گے. حضور نے فرمایا کہ تقدیر تو فیصلہ کر چکی ہے، لیکن جو تقدیر کا فیصلہ ہے تو عمل کی توفیق بھی اسی طرح ہوتی ہے، اسی طرح کے اعمال کرنے کی توفیق ہوتی ہے. تو ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اسی طرح عمل میں جد و جہد کریں. روایت ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال الامام احمد حدثنا شیخ بن خارجہ قال حدثنا ابو الربیع سلیمان بن عتبۃ السلمی عن یونس بن میسۃ بن حلیس عن ابی ادریس عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر قد فرغ منه ام شیء نستانفه قال بل امر قد فرغ منه، لکھا جا چکا. فقالوا فكيف بالعمل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر عمل کیسے ہوگا؟ قال كل امرئ مهيأ لما خلق له تفرد به احمد من هذا الوجه. حضور نے فرمایا ہر بندے کو توفیق بھی اسی کے مطابق ہوتی ہے جس کے مطابق اللہ اس کا فیصلہ فرما چکی ہے. اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ کیونکہ تقدیر کا مسئلہ ہے تو سارے روایات کو جمع فرما رہے ہیں تاکہ ہمارا تقدیر پر ایمان جو ہے وہ مزید کامل ہو جائے کہ جو اللہ کا فیصلہ آمنا باللہ وصدقنا، اللہ کی قضاء و قدر جو ہے کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی، لیکن جو کام کی ہمیں توفیق ہو رہی اسی طرح اس کی تقدیر کے فیصلے. حدیث آخر قال ابن جریر قال حدثني انس بن سلمة بن ابي كبشة قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عباد بن راشد قتادة حدثني خليد العصري عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم غربت فيه شمس الا وبجنبتيها ملكان يناديان يسمع ما خلق الله كلهم الا الثقلين اللهم اعط منفقا خلفا واعط ممسكا تلفا وانزل الله في ذلك القرآن فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ورواه ابن ابي حاتم النبي عن ابن ابي كبشة بن مثله. حضرت ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث نقل کی ہے. حضور پاک نے فرمایا کہ جب کوئی دن ہوتا ہے اور سورج طلوع ہوتا ہے کہ مگر اللہ کے دو فرشتے جو ہیں، اللہ کے دو فرشتے دعائیں مانگتے ہیں اپنے پروردگار عالم سے کہ اللہم اعط لکل منفق خلفا واعط لکل ممسک تلفا. وہ دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین، جس بندے نے تیرے راستے میں خیرات کی ہے، تیرے راستے میں صدقات کیے ہیں، تیرے راستے میں نفقہ کیا ہے، تو اس کو بدلہ عطا فرما. اللہ کے فرشتے سخی کے لیے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ جو بندہ تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کے لیے تو بدل عطا فرما اس کو اپنے خزانہ غیب سے. اور فرمایا کہ وہ یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ جو آدمی بخل کرتا ہے، زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتا، صدقات واجبہ بھی ادا نہیں کرتا، بخل کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جو مال ہے اس کو برباد کر دے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتے دعائیں مانگ رہے ہیں. اس لیے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے، ایک جگہ آتا ہے نا آیت مبارک میں کہ بھی اسراف نہ کرو، تو انہوں نے فرمایا کہ خدا کے راستے میں آدمی لاکھوں بھی لٹا دے تو اسراف نہیں ہے، اور حرام میں ایک دھیلا بھی خرچ کرے تو وہ اسراف. اگر حرام میں اور سگریٹ میں اور
گندی چیزوں میں اور حرام چیزوں میں اور محرمات میں، فرمایا ایک دھیلا بھی اگر خرچ کرے تو وہ مبذرین میں سے ہے، وہ مسرفین میں سے ہے، لیکن اللہ کے راستے میں جتنی مرضی آئے لٹا دے وہ مسرفین میں سے نہیں۔ اس لیے میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضور کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھ لیا کریں، کیونکہ جتنی آپ زیادہ درود پڑھیں گے اتنی زیادہ حضور کی قیامت میں قرب نصیب ہوگا، اتنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق نصیب ہوگا، اتنی شفاعت کے حقدار بنیں گے۔ تو جب بھی نام آئے، جہاں بھی نام آئے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ آدمی پورا درود پڑھے، اگر پورا نہ پڑھ سکے تو صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم، جو بھی آسان ہو لیکن پڑھے ضرور۔ تو حضور پاک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے تھے انفق بلالا، آپ فرماتے بلال خرچ کرو اللہ کے راستے میں، لا تخشى علی ذی العرش اکلالا، عرش والے پروردگار عالم سے یہ نہ ڈرو کہ وہ ہمیں بھوکا کر دے گا، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں لٹاؤ جتنی لٹا سکتے۔ اور اسی طرح میرے آقا کا فرمان ہے، فرمایا ما نقص مال من صدقۃ قط او کما قال رسول اللہ، حضور نے فرمایا جو آدمی اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرے اس کا مال کبھی کم نہیں ہو سکتا، اس کا مال کبھی کم ہو سکتا ہی۔ یہ تو صرف ہمارے دیکھنے کے مسئلے ہوتے ہیں نا جی، دیکھنے والا تو دیکھتا ہے نا جی، سود میں مال بڑھ رہا ہے اور زکوٰۃ میں کم ہو رہا ہے، جب میں بینک میں پیسے رکھتا ہوں تو 7% ملتے ہیں اور زکوٰۃ میں تو 2.5% کٹتے ہیں، تو یہ تو جناب کٹ رہا ہے ہمارا گھٹ، لیکن اللہ فرماتے نا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، فرمایا میں ربا کو برباد کر دوں گا اور صدقات کو بڑھا دوں گا۔ تو صدقات میں سمجھ رہے ہو کم ہو رہا ہے، فرمایا اسی کم میں ایسی برکتیں دوں گا، اسی کے اندر ایسی برکتیں عطا فرما دوں گا کہ ختم ہونے میں بھی نہیں آئے، اور وہ تیرے نزدیک جو زیادہ ہو رہا ہے کوئی ایسی بیماری لگا دوں گا، کوئی پریشانی لگا دوں گا، کوئی حادثہ لگا دوں گا، کوئی نقصان لگا دوں گا، جو تم نے 2 سال میں لیا ہوگا وہ 1 مہینے میں نکل جائے، اور ایسی کوئی اولاد پیدا کر دوں گا کہ ماں باپ ساری زندگی کماتے رہتے ہیں، ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جناب تباہی پھیلا ہے، ساری بربادی کر دیتا ہے، ساری زندگی ماں باپ کی بنائی ہوئی جائیداد تباہ ہو، کیونکہ مال حرام بجائے حرام رب، جیسے کہ بزرگوں نے کہا ہے کہ حرام کا مال جب آئے گا تو اس کا راستہ نکلنے کا بھی حرام کا ہی ہے، جیسے کوئی کمائے گا جو بو گے وہ کاٹو گے، تم نے اگر گندم بوئی ہے تو گندم کاٹو گے، تم نے اگر پھل لگایا ہے آم کا تو درخت پر بھی آم لگیں گے، یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ کیکر پر آم لگ جائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ شیشم پر پرتقال اور مالٹے لگ جائے، جو آدمی بوتا ہے وہی آدمی کاٹتا ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کے ہم نے دیکھا ہے کہ ظلم سے انہوں نے جاگیریں بنائیں ظلم سے، کبھی ہندو کی جائیدادیں چھینی اور کبھی مسلمانوں کی اور یتیموں کی اور بیواؤں کی اور غریبوں کی اور ناداروں کی، اور زبردستی جناب، اور جب مرے تو اپنی اولاد کو 1000 ایکڑ زمین دے کے گئے، لیکن چند سال گزرے کہ ان کی اولاد بھیک مانگے، سب جائیدادیں بک گئیں، سب جائیدادیں برباد ہو گئیں اور تباہ ہو گئی۔ اور بعض لوگ بیچارے تھوڑی بوڑی جائیداد چھوڑ گئے لیکن بچوں کو دین پڑھا گئے، علم پڑھا گئے، اچھا بنا گئے، الحمدللہ آج ان کی اولادیں بڑی خوشحال، اللہ کی رحمت سے وہ بڑے مزے کر رہے ہیں، اچھا کھاتے ہیں، اچھا پیتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں، اچھا رہتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ آدمی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کبھی نہ گھبرائیں، اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ خرچ کرنے میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ میرے پاس لاکھ ہو تو میں دوں، میرے پاس 1 ریال ہے تو میری 1 ریال کی طاقت ہے، آپ کے پاس 10 ریال ہیں، آپ کی 10 ریال کی طاقت ہے، ایک آدمی کے پاس 1 آنا ہے، آپ 1 آنا دے دیں۔ فرمایا کہ جب بندہ اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ، حضور نے فرمایا کچھ نہ کر سکو بھائی کو پانی پلا دو، اگر پانی بھی نہیں پلا سکتے ہو فرمایا بھائی کے چہرے پہ دیکھ کے مسکرا دو، خوش ہو کے مل لو تاکہ بھائی خوش ہو جائے، میں تمہیں اس میں بھی ثواب دوں گا کہ تم نے ایک مسلمان کو خوش کیا، ایک مسلمان کو تم نے اچھی طرح ملا ہے۔ روایات میں آتا ہے باقاعدہ کہ تبسمک فی وجہ اخیک صدقۃ، اپنے بھائی کے سامنے مسکرا دینا، اچھی طرح ملنا، اچھی طرح بات کرنا جو ہے یہ بھی اللہ پاک خیرات اور صدقے کا ثواب عطا فرما، اس لیے ہمیشہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرے۔ تو فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے یہ حدیث بیان فرمائی اور اس کے بعد یہ آیت مبارک پڑھی، فرمایا کہ اللہ نے قرآن نازل فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ
فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، جو شخص اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، آخرت کی تصدیق کرتا ہے، ہم اس کو اچھے کاموں کے لیے آسان کر دیتی ہے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، جو آدمی بخل کرتا ہے، اللہ سے بے پرواہی اختیار کرتا ہے، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور آخرت کی تکذیب کرتا ہے، فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، پھر ہم اس کو بھی اسی جہنم کے لیے اس کو آسان کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ پاک کی آیت جو ہے نا، اسی کو ابن ابی حاتم نے النبی کا بشد باسنادہ مثلہ، اسی طرح انہوں نے بھی روایت نقل فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی مجھے بھی صحیح اعمال پہ رکھے، صحیح ایمان پہ رکھے، خاتمہ ایمان پہ فرمائے، تمام مصائب آلام حوادث سے بچائے۔ مجھے بھئی آپ کا یہ سوال سمجھ نہیں آیا کہ آپ روضہ اقدس یعنی گنبد خضرا کتاب و سنت سے روشنی فرمائیں، مجھے نہیں پتا کیا چاہتے ہیں آپ، مجھے تو سمجھ نہیں آئے گا سوال، مجھے بھائی سمجھ نہیں آئے گا تو میں جواب کیا دے سکتا ہوں؟ کیا روشنی ڈالیں، یعنی آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں وہ سوال لکھیں۔ ایک آدمی کے اپنے 6 بچے ہیں اور والدین بھی موجود ہیں، وہ اپنے والدین کو خرچہ نہیں دے سکتا، کبھی کبھی سال میں یا 2 سال میں جو توفیق ہوتی ہے دے دیتا ہے۔ تو بھائی گزارش یہ ہے کہ یہ تو سارے معاملے ہیں میرے بھائی نیت پر۔ تم اگر والدین بھی غریب اور مستحق ہیں تو جہاں 6 بچے اور میاں بیوی تم 8 پل سکتے ہو تو وہ بھی پل جائیں۔ تم اپنی نیت کو اچھا کر لو، اور اگر آپ 6 آدمی ایک ایک لقمہ گھٹائیں تو 6 لقمے تمہارے ماں باپ کو کافی ہے۔ اگر تم ان کے خرچ میں سے ایک ایک ریال کی بھی کمی کرو تو ماشاءاللہ 6 ریال روز کے بچیں گے، تمہیں 180 ریال تمہارے ماں باپ کے لیے بہت کافی ہے۔ فکر نہ کرو انشاءاللہ، تم والدین کو دینے کی نیت کرو، اللہ مدد فرمائے، اللہ تبارک و تعالی۔ لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ بیوی کے لیے آدمی جوڑے خریدتا ہے اور سوٹ خریدتا ہے اور زیور خریدتا ہے اور گھڑیاں خریدتا ہے اور اس کے لیے جناب ٹیلی ویژن اور ریڈیو اور پتہ نہیں کیا کیا اللہ کے عذاب خریدتا ہے، اور والدین کو ایک لقمہ روٹی کا بھی نہیں پہنچاتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا قیامت کے قریب، فرمایا علامات قیامت میں سے ہے کہ ان یبر صدیقہ و یعق والداہ، کہ لوگ دوستوں کے تو بڑی خدمت کریں گے لیکن والدین کے نافرمان ہوں۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا یا ذا الجلال والاکرام۔ اور بعض روایات میں الیک یرجع السلام ادخلنا الدار السلام بالسلام اور بھی ہیں، لیکن صحیح روایت میں وہی ہے۔ تبلیغی جماعت والے جہاد سے منع کرتے ہیں، کہاں جہاد سے آپ کو منع؟ آپ جہاد پہ جا رہے تھے، آپ کو پکڑ کے لے آئے؟ نہیں، اللہ کے حرم میں کھڑے ہو، ایمان سے کہو کہ بھئی میں جہاد افغانستان پہ جا رہا تھا، ایک تبلیغی جماعت والا ملا، اس نے میرے گلے میں رسہ ڈالا، مجھے کھینچ کے گھر لے آیا، یا مجھے کسی عالم نے تبلیغی جہاد میں منع کیا کہ بھی جہاد پہ نہ نکلو۔ یہ بلا وجہ تہمتیں لگانے سے دین والوں کے ساتھ بغض رکھنا جو ہے، اللہ فرماتے ہیں پھر میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اور اللہ سے بھی کوئی جنگ کر سکتا ہے؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ بربادی ہوگی۔ اگر آپ اچھا کام کر نہیں سکتے تو جو کر رہے ہیں ان کو برا تو نہ کہو۔ ان کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ بھی تعلیم حاصل کرو، دین میں لگو، یہ بھی جہاد ہے۔ آج کے زمانے میں حق کے لیے نکلنا یہ جہاد نہیں، اپنے نفس کو مار کے نفس کو آرام سے چھوڑ کرنے کا، یہ نہیں کہ جب جہاد فرض ہو رہا ہو تو جہاد نہ کرو۔ جہاد کے مسائل ہیں کہ جہاد فرض کفایہ ہے، ہر آدمی پہ فرض نہیں ہوتا۔ دین کا سیکھنا جو ہے ہر آدمی پہ فرض ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ علم کا سیکھنا جو ہے وہ فرض ہے، ہر مسلمان مرد پہ بھی اور عورت پہ بھی۔ اور جہاد تب فرض ہوگا جب تیرے ملک میں خدا نہ کرے کافر غصہ آئے۔ اگر کسی اور ملک میں ہے تو ہمارے لیے فرض کفایہ ہے۔ اگر کچھ چند آدمی ہمارے اس جہاد میں شریک ہیں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، یا مجھے اللہ نے توفیق دی ہے میں پیسے بھیج کر ان کی مدد کر رہا ہوں تو یہ بھی جہاد بالمال ہے، یا میں تبلیغ میں لوگوں کو دعا کرتا ہوں اور مجاہدین افغانستان اور مجاہدین کشمیر کے لیے جذبہ بیدار کرتا ہوں، یہ بھی جہاد ہے، یا میں ان کے حق میں مضمون لکھتا ہوں، یہ بھی جہاد ہے۔ تو بلا وجہ اہل حق پر تہمت نہ لگایا کریں، وہ بیچارے کام کر رہے ہیں۔ مجھے زندگی میں اللہ جانتا ہے کبھی تک توفیق نہیں ہوئی، کبھی ایک دن بھی میں ان کے ساتھ نہیں گیا، ایک دن بھی، لیکن میں نے پوری دنیا کے بڑے بڑے ملک دیکھے ہیں،
ان لوگوں کی محنت سے ایک نہیں دو نہیں لاکھوں کروڑوں بندے مسلمان ہوں، بڑی محنت کر رہے ہیں، اللہ ان کی محنت کو منظور فرمائے۔ بہرحال میں کبھی نہیں نکلا، جو سچی بات ہے، میں کہوں کہ میں بھی گیا ہوں یا میں نے کوئی تیر مارا ہے، میں تو بھئی ناکارہ سا آدمی ہوں، یہ طالب العلم ہوں، یہ قرآن لے کے بیٹھ جاتا ہوں، اور اسی میں امید ہے کہ آپ لوگوں کی دعا سے اللہ میری نجات کا کوئی ذریعہ بنا دیں گے۔ ورنہ میں نے بہرحال جہاں جہاں دیکھا ہے، بڑے بڑے ملک میں دیکھا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی رحمت سے کوئی ایسی محنت کی ہے نا جی، کہ وہ لوگ جو انگریزی فیشن کے دل دادا تھے اور جن کی زندگی شراب میں گزرتی تھی، اتنی اتنی داڑیاں ہیں، سر پہ پگڑی ہے، ہاتھ باندھے ہوئے مسلح پہ بیٹھے رو رہے ہیں۔ میں نے بدلے ہوئے آدمی لاکھوں دے، حتیٰ کہ ایک دفعہ امام حرم اللہ ان کی اور علم و عمل میں اور صحت میں برکت دے، ایک دفعہ تشریف لے گئے کہیں، تو اتفاق سے ان کے کسی اجتماع میں شرکت ہوئی، تو امام صاحب نے نماز پڑھائی، تو جب انہوں نے نماز پڑھائی اور سلام پھیرا تو انہوں نے تو 2 رکعتیں پڑھنی تھی، مسافر تھے امام صاحب تو ان سب نے بھی سلام پھیر دیا۔ امام صاحب سمجھے کہ ان لوگوں کو مسئلے کا پتہ نہیں، شاید بھول گئے، تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی جو مقامی ہو، جو مسافر نہ ہو، وہ اپنی نماز پوری کرے۔ اب وہ بیچارے کہے تو عربی میں سکتے تھے، تو بعد میں ایک عالم نے عرض کیا، انہوں نے کہا حضرت یہ ہزاروں آدمی جو آپ کے پیچھے نماز پڑھی سب مسافر ہیں، دین کے لیے نکلے ہوئے ہیں، ان میں ایک بھی نہیں ہے گھر والا، یہ بھی مسافر ہیں آپ کی طرح، یہ بھی سب دین کے لیے نکلے۔ امام صاحب اتنی دعا فرمائی، فرمایا اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے دین کا وارث تو عرب کو بنایا تھا، لیکن کام آپ لوگ کر رہے ہیں۔ اس لیے بہرحال کوئی دین کا کام کر رہا ہے، اگر اس کو اچھا نہیں سمجھ سکتے ہو تو برا بھی نہ کہو، اس کو بغض بھی نہ رکھو۔ کوئی قرآن پڑھا رہا ہے، حدیث پڑھا رہا ہے، قاعدہ پڑھا رہا ہے بچے کو، الحمدللہ تم دنیا میں لگے ہو، وہ دین میں لگے ہیں، غصہ بھی تمہیں ان پر ہے۔ اللہ کے بندے ہم دنیا کما رہے ہیں، وہ بیچارے دین میں زندگیاں لگا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اگر عورت حیض اور نفاس والی ہے اور کیسٹ لگی ہوئی ہے قرآن کی، سن سکتی ہے، کوئی بات نہیں، سن سکتی ہے، پڑھ نہیں سکتی، قرآن کو چھو نہیں سکتی۔ اتنا لمبا آدمی یہ میرے خیال خط ہے بھائی، یہ ایسا کریں آپ مجھے بعد میں دے دیں مہربانی۔ ہاں یہ برمنگھم سے کسی نے بھیجا، یہ خط ہے، مجھے بعد میں دے دینا، یہ خط ہے، سوال نہیں۔ اگر والدین یا اولاد فوت ہو جائے تو عمرہ کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے، والدین نے وصیت کی، اچھا نہیں کی ہے، تب بھی آپ کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی کے 3 بیٹے ہیں، 2 لڑکے 1 لڑکی، ٹھیک ہے، ان کی شادیاں ہو گئی، چلی گئی، ایک لڑکا جو ہے مکان میں رہتا ہے، اس میں مکان پہ کچھ پیسے خرچ کے، بھائی سیدھی سی بات ہے، والدین کی وفات کے بعد اس کی جائیداد شریعت کے مطابق سب کا حق ہے۔ اگر اس مکان پہ کسی لڑکے نے اپنی طرف سے 2-4 ہزار روپیہ لگایا ہے، اس کی مرضی آئے تو معاف کر دے، مرضی آئے تو ان سے پیسے لے لے، لیکن جائیداد میں حصہ سب کو شریعت کے مطابق ملے۔ یہ نہیں کہ میں نے پیسے لگائے تھے تو مکان میرا ہو گیا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کو جس آدمی نے خط لکھا ہے تو وہ خط ہمیں سنائیں بھائی، انشاءاللہ میں نے کہا تھا نا کہ پہلے وہ مجھے ملے تاکہ ہم ایک دوسرے کی غلط فہمیاں دور کریں۔ اگر وہ مجھے نہ ملا 1-2 دن تو پھر میں خط سنا دوں گا، کوئی بات نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام مہدی غار میں ہے، یہ تو وہ ملنگ کہتے ہیں، جھوٹی بات ہے، کوئی غار شار میں نہیں ہے وہ۔ اور لطف کی بات یہ ہے، اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں حسن عسکری کا بیٹا ہے، باپ کہتا ہے میرا بیٹا ہی کوئی نہیں، اس باپ نے کتابوں میں لکھا ہے کہ میرا بیٹا کوئی نہیں ہے، لیکن یہ کہتے نہیں اس کا بیٹا ہے اور غار میں چھپا ہوا ہے، اور قرآن بھی 70 گز کا رکھا ہوا ہے۔ ہم نے ان کو کئی دفعہ کہا ہے کہ میاں جب تمہارا قرآن آئے گا دیکھی جائے گی، جب تک نہیں آتا اس پہ عمل کرو، ہم مل کے سمجھوتا کر لیں، جب تمہارا امام قرآن لے کے 70 گز والا آئے گا چلو ہم تمہارے ساتھ، جب تک وہ نہیں آتا اس وقت تک تو تم ہمارا ساتھ دو، جھگڑا کیوں کرتے ہو کسی قرآن پہ، اس وقت تک تو عمل کرو۔ یہ اچھی کتاب ہوئی کہ وہ غار میں چھپا کے بیٹھا ہوا ہے، جب ساری دنیا مر جائے گی پھر آئے گا۔ اگر گھر والی نماز نہ پڑھے تو نکاح ہی نہیں رہتا، بڑا چھوٹا سا مسئلہ ہے، ایک نماز چھوڑ دے نکاح چھٹی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ کافر ہو جاتی ہے اور نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ باقی ائمہ کہتے ہیں کہ نکاح ہے اور فاسق فاجر ہے، لیکن ایک امام تو اس طرف ہے
اور اس کے بعد بھی حدیث ہے حضور پاک. اس لیے ایسی عورت کا گھر میں رکھنے کا کیا فائدہ جو نماز نہیں پڑھتی؟ تمہارے نمک زیادہ پڑ جائے تو ڈنڈے مارتے ہو، نماز نہیں پڑھتی تمہاری بیوی. تم پڑھانا نہیں چاہتے ہو، سینما دیکھتی ہے، فلم پہ جاتی ہے، روزانہ غسل شسل بھی فرماتی ہے، میک اپ شیک اپ بھی کرتی ہے تمہارے لیے، صرف نماز نہیں پڑھتی. ایک اب ڈنڈا لو دیکھو پڑھتی ہے نہیں پڑھتی؟ نہیں پڑھتی تو ایسی عورت کو چھوڑ دو. بالکل ایسی عورت سے تمہارا گھر ایسے رہے بہتر ہے، اللہ پھر آباد کر دے گا، کوئی ذریعہ بنا دے گا. اگر رمضان شریف میں کسی عورت کا خامن دن میں روزے کے ساتھ اپنی بیوی سے بستری کرے، ہم بستری کرے، ہاں روزہ بھی ٹوٹ گیا اور باقاعدہ کفارہ بھی ادا کرے. غلام تو اب ملتے نہیں، 2 مہینے روزے رکھے متواتر، یا یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے اور توبہ بھی کرے، استغفار بھی کرے. عورت رضامند نہ تھی تو بہرحال رضامند کو روزے سے نہیں، تو تم نے تو کر لیا نا، زیادہ کفارہ تو بھرو تم. وہ نہیں تھی تو اس کا کیا ہے؟ مجھے کتاب کا نام یاد نہیں ہے، کتاب میں پڑھا تھا، اللہ کوثر نیازی نے لکھا تھا کہ عورت سے گھر کے کام کاج جو ہیں یہ زبردستی نہیں لیا. ہاں اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ گھر کا کام کرنا، صفائی کرنا، کپڑے دھونا، یہ سارے کام اس کی مہربانی کہ وہ کر رہی ہے، اس کی مہربانی. اسی طرح جیسے تمہارے ذمہ کیا ہے، اس کی رہائش اور روٹی اور کپڑا، اس کے علاوہ جو تم زیور دیتے ہو اور چیزیں دیتے ہو اور مدد کرتے ہو یہ تمہارا احسان ہے. اسی طرح وہ جو ہمارے کام کاج کر رہی ہے اس کا احسان ہے، ورنہ شرعاً ہم اس پر زبردستی نہیں کر سکتے. ہاں بالکل، عورت اپنے بچوں کی نگہداشت تو کرے گی، وہ تو اس کے ذمہ ہے. ہمارے ملک میں اکثر لوگ مل کر زور زور سے ذکر کرتے ہیں، بہرحال کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کرتے کیا ہیں. یہ بھی تو لکھتے نا آپ. مولانا محمد ابن عبد الوہاب بہت بڑے شیخ گزرے ہیں، توحید کے سپاہی تھے اور بہت بڑے امام توحید گزرے ہیں، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں کرے. یہ سمجھ لو تم لاکھ دنیا میں ان کو گالی دو، یہ ان کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ایک ملک میں اسلام کا قانون دے گئے. اور پوری دنیا میں کہیں اسلام کا قانون ہے؟ پوری دنیا میں کہیں ہے؟ کس ملک میں ہے؟ اور یہ صرف ان کی محنت ہے. اس کا یہی جو عمل ہے، قیامت میں اس کے درجات کے لیے کوئی تھوڑا ہے. کوئی گالی دے گا تو گالی دینے سے اپنا کچھ بگاڑے گا، ان کا کچھ نہیں بگڑے گا. وہ بہت بڑے امام تھے، بہت بڑے مواحد تھے، اور یہ ان کا امت مسلمہ پہ احسان ہے کہ آج دنیا میں ایک ملک تو ایسا ہے جہاں ہم کہتے ہیں قرآن و سنت کا قانون ہے، ورنہ دنیا میں ہم کیا دکھاتے ہیں؟